خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، دو بندے اکٹھے سفر کر رہے تھے، تو ایک کے پاس کھانے کے سامان کے اندر 3 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ وہ اکٹھے سفر کر رہے تھے، تو راستے میں بیٹھ کر جب وہ کھانا کھانے لگے، انہوں نے اپنے کھانے کو کھولا اور کھانا بھی شروع کیا تھا کہ ایک اور بندہ آ گیا جو ان کا مہمان بن گیا، اس کو بھی کھانے کی دعوت دی اور اس نے بھی ان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ جب وہ تینوں شخص کھانا کھا چکے تو مہمان نے جاتے ہوئے ان کو 8 درہم دیے۔ وہ مہمان تو ان کا شکریہ ادا کر کے اور 8 درہم دے کر چلا گیا۔ اب وہ دونوں مسافر جو تھے، ان میں تقسیم کا معاملہ شروع ہوا کہ ان کو کیسے تقسیم کیا جائے، بانٹا جائے۔ تو جس کی 5 روٹیاں تھیں، اس نے کہا کہ میری 5 روٹیاں تھیں، 5 درہم میرے ہیں، اور تیری 3 روٹیاں تھیں، 3 درہم تیرے ہیں۔ وہ جس کی 3 روٹیاں تھیں، وہ کہنے لگا کہ نہیں، جب سفر اکٹھا ہو رہا ہے اور کھانا مل کر کھایا سب نے، تو پھر یہ درہم بھی برابر برابر تقسیم ہونے چاہیے، 4 میرے ہیں اور 4 تیرے ہیں۔ ان کا معاملہ جب طول پکڑا تو انہوں نے کہا کہ چلو شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ آپ علم و حکمت کے شہنشاہ ہیں، اور آپ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انہوں نے کہا چلو بارگاہ شیر خدا سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ دونوں جب آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے ان کا معاملہ سنا، تو فرمایا کہ اے 3 روٹیوں والے، اگر یہ خوشی سے تمہیں 3 درہم دے رہا ہے تو تم لے لو، تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر مجھ سے فیصلہ کرواؤ گے تو تمہارے حصے میں 1 درہم آئے گا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا چلو اب فیصلہ کروانا ہے، دیکھنا ہے کہ کیسے فیصلہ ہوتا ہے، بے شک ایک ہی بچتا ہے تو بچے۔ تو اب انہوں نے کہا حضور آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری 3 روٹیاں تھیں اور 3 ہی بندے کھانے والے تھے، اور اس کی 5 روٹیاں تھیں اور 3 بندے کھانے والے تھے۔ 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کرتے ہیں، اس کی 5 روٹیاں تھیں، 5 تیا 15، اس کی روٹیوں کے ٹکڑے بنے 15، اور تیری 3 روٹیاں تھیں، 3 تیا 9، تیری روٹیوں کے ٹکڑے بنے 9۔ 15 جمع 9 24 ٹکڑے بن گئے، کل ٹکڑے بنے 24، 8 روٹیاں اور 8 تیا 24، اور 3 بندے کھانے والے ہیں، تو ہر بندے کے حصے میں 24 ٹکڑوں کو جب 3 بندوں نے کھایا تو 24 ٹکڑوں کو 3 پر تقسیم کیا تو 8 جواب آیا کہ ہر بندے نے 8 ٹکڑے روٹی کھائی۔ تو اب جس کی روٹیوں کے ٹکڑے بنے 15، 5 روٹیوں والے، 8 اس نے خود کھا لیے، 60 ٹکڑے مہمان نے کھائے، اور تیری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے بنے، 8 تو نے خود کھا لیے اور 1 تیرا ٹکڑا مہمان نے کھایا۔ تو 8 درہم دیے، 1 درہم تیرا بنتا ہے اور 7 درہم اس کے بنتے ہیں جس کی 5 روٹیاں تھیں۔ تو اب وہ بڑے حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے، اور آپ کا فیصلہ سن کر انہوں نے تسلیم کیا۔ تو کیا علم و حکمت کے شہنشاہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا علم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے، اور جن کو بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہوا ہے ان کے علم کی یہ شان ہے، اور یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو
تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ جن کے غلاموں کی، جن کے صحابہ کرام کی یہ شان و عظمت ہے، تو بہت ہی ایک عجیب فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اعظام سب کی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی عدل و انصاف پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔